السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ کیا خیال ہے؟ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ چلیے، اللہ کا شکر ہے، 2-3 جمعہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے آئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ پچھلے جمعہ جو ہے، اس سے پچھلے جمعہ سمجھے کہ اس سے پچھلے جمعہ بات چل رہی تھی کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے تعلق سے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر سمجھیے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے تعلق سے باتیں بتلا رہے تھے، اور اس سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ بہت ہی اہم ہے جی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو ہے 2 چیزیں تیار کر رکھی ہیں، ایک ہے جہنم اور ایک ہے جنت۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دونوں جگہوں میں کسی نے تو جانا ہے۔ جہنم بھی جو ہے لوگوں سے بھریں گے اللہ تعالیٰ جہنم کو، اور جنت کو بھی جو اللہ تعالیٰ ہمیں میں سے کسی کو بھریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، یہ سب سے اہم ہے۔ اب جو ہے سمجھیے کہ صرف ایمان کی دولت اللہ نے ہم لوگوں کو دے دیا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کامیاب ہو گئے، نہیں۔ اس لیے قرآن سمجھیے کہ ہزاروں مرتبہ یہی کہتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو شخص بھی ایمان لایا ہے اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے رہا ہو تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو ہے جنت تیار کر رکھے ہیں۔ تو ایمان کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہوگا؟ نیک اعمال بھی کرنے ہوں گے، اور یہ صرف جو ہے سمجھیے کہ کسی ایک دن یا خاص متعین دن اسلام میں کوئی رکھا نہیں گیا ہے۔ عبادت کرنے کے لیے کوئی خاص دن نہیں ہے کہ صرف سال میں ایک مرتبہ شب برات کی رات میں آ کے عبادت کر لیے کامیاب ہو گئے، نہیں۔ اسلام میں کوئی عبادت کرنے کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ اور نماز بھی دیکھیے، اب جہاں چاہیں جہاں وقت ملے آپ کو مصلی بچھائیے، نماز ادا کر لیجئے۔ اگر آپ سفر حضر میں ہیں تو یہ ہم لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے۔ اور سمجھیے کہ اذان تو ہوئی ہے سب لوگوں کے لیے، کیا خیال ہے؟ اذان تو سب لوگوں کے لیے ہوئی ہے، محلے کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے لوگوں کے لیے جو ہے مؤذن صاحب اذان دیے ہیں۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بھائی صرف ہم اذان جو دے رہے ہیں ہم اپنے بیٹے کے لیے اذان دے رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ اذان جو ہوئی ہے تمام لوگوں کے لیے ہوئی ہے۔ جو لوگ بھی جن کے کانوں میں آواز پہنچی ہے وہ لوگ سنے ہیں، اور اس بستی کے اندر، اس علاقے کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں تمام لوگوں کے لیے اذان پکاری گئی ہے۔ اور ان میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی توفیق دی ہو، محبت بھری نگاہوں سے دیکھا ہو، تو اس بندے کو اللہ نے مسجد تک لا دیا ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے کانوں میں آواز پہنچی ہے اذان کی، لیکن ابھی تک وہ اپنے کام میں مصروف ہیں، ابھی تک وہ مشین چلا رہے ہوں گے، ابھی تک وہ کسی کام میں لگے ہوئے ہوں گے، ابھی تک جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر کوئی کام میں پھنسا ہوگا بندہ۔
تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کو ابھی توفیق نہیں دیا ہے، اللہ نے ان کو مسجد میں پہلے آنے کی توفیق نہیں دیا ہے۔ آئیں گے جب خطبہ شروع ہو جائے گا، 1:10 جب ہو جائیں گے تب بھاگتا ہوا آئیں گے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ حدیث کے اندر جب امام صاحب خطبہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو فرشتے جو ہیں اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اب ان لوگوں کا نام جو ہے جمعہ کے لیے فہرست میں آیا ہی نہیں۔ تو لہٰذا ہم لوگ کیا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کیا تھا، دانائی عطا کیا تھا، عقل مند تھے، علم والے تھے، حلیم تھے، بردبار تھے، نرم دل کے تھے، حکمت والے تھے، اچھی اچھی باتیں کہتے تھے، حکمت کی باتیں لوگوں کو بتلاتے تھے۔ اب یہاں پر جو ہے ایک چیزیں ہم نے بیان کیا تھا کہ لقمان علیہ السلام کو جو اتنا اونچا مقام ملا کس کی وجہ سے، وہ ہم نے بیان کیا تھا کہ نمبر 1 پہ سچائی، کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے سچائی کو اپنایا تھا، ہم نے کبھی جو ہے جھوٹ نہیں بولا تھا، تو جس کی وجہ سے اللہ نے ہم کو اونچا مقام تک پہنچایا۔ دوسری وجہ یہ بتلائی گئی کہ ہم جو ہے کبھی بھی فضول کام، فضول باتوں میں نہیں لگے ہیں، بیکار کی باتوں میں، بیکار کے کام میں ہم نے کبھی اپنا وقت برباد نہیں کیا ہے۔ تو ان دونوں کی وجہ سے اللہ نے ہم کو اونچا مقام دیا تھا۔ بچے خاموش رہیں۔ اصل میں بچوں کا علاج سب سے آسان یہی ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے بچوں کو لے کے آئے تو اپنے ساتھ بیٹھائیے یہاں پر، اس لیے کہ 10-15 کتے ایک جگہ جو جمع ہوتے ہیں تو وہاں ہونا ہے، بھاؤ ہونا ضروری ہے۔ تو بچوں کے اندر بھی یہی صفات رکھا گیا ہے، سب بچے ایک جگہ جمع ہوں گے تو یہ ہوں گے ہنگامہ۔ تو آپ سب لوگ کوشش یہ کیجئے اپنے بچوں کو جو لائیے تو اپنے پاس لے کے بیٹھیے یہاں آگے، اور جب جماعت کھڑی ہو جائے تو پیچھے کر دیجئے، 5 منٹ کے لیے نماز میں خوب ہلّا کرنے دیجئے، لیکن پورے بیان تو سکون سے چلے گا، ہے کہ نہیں؟ تو اگلے جمعہ سے آپ لوگ یہی کیجئے گا کہ سب لوگ اپنے اپنے بچوں کو جو ہے اپنے ساتھ لے کے آگے بیٹھائیے، سب میں نہیں بیٹھائیے گا، آگے لے کے بیٹھ جائیے گا، تاکہ پیچھے کا ماحول کیا رہے، شانتی کا ماحول بنا رہے، نہیں تو 10 منٹ اسی بچے کے اوپر ہی چلا جاتا ہے ہمارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کو کیا عطا فرمایا تھا، حکمت، اور لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان 2 چیزوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو اونچا مقام دیا تھا۔ وہ یہ کہ اپنی زندگی کے اندر انہوں نے سچائی کو اپنایا تھا، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ انہوں نے کبھی بیکار کام میں کبھی اپنا وقت کو برباد نہیں کیا ہے، فضول باتیں کہیں بیٹھ کے جو ہے کھینی لگا رہے ہیں یا دوسری کی برائی بھی چل رہی ہے، تو یہ فضول کام ہے، بیکار کا کام ہے۔ اس سے اچھا ہے کہ اس وقت کو آپ کسی اچھے کام میں لگا سکتے ہیں، ایسے کام میں لگائے جو آپ کا اپنا کاروبار ہے، بزنس ہے، اور اس سے بھی آپ کا دماغ جو ہے سمجھیے کہ بخلا گیا ہے یا آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے، تو سب سے اچھا ہے کہ آپ مسجد میں آئیے، 2 رکعت جو ہے نوافل کی نماز ادا کیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، تسبیح کیجئے، یا کوئی عالم دین کے پاس بیٹھ کے کچھ مسئلہ مسائل سیکھ لیجئے، ہے کہ نہیں؟ یہ اہم ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور روایت اس میں ہے کہ لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیں جو اللہ نے جو اونچا مقام دیا ہے، جو درجہ ہمیں دیا ہے، دوسری وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر چند چیزوں کو اپنایا ہے۔ کیا ہے؟ چند چیزوں کو جو ہے 5-6 چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم نے اپنی زندگی کے اپنایا ہے۔ اگر تم بھی اس کو اپنا لیتے ہو، اگر تم بھی اس پر عمل کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اور اونچا مقام دے دے۔ نمبر 1 پہ یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو پست رکھنا ہے، نیچے رکھنا ہے، اور یہ بہت ہی اہم ہے اور یہ ہو نہیں پاتا ہے کہ نہیں؟ بازار میں چل رہے ہیں، نیچے نگاہ کیجئے گے تو اچھی اچھی جو چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، 2 چیزیں ہے کہ نہیں، جو دوسرے کے جو ہے بہن بیٹی ہیں وہ صحیح سے نظر نہیں آئے گی، ہے کہ نہیں؟ اگر نیچے دیکھتے رہیں گے
تو پھر نوجوان کہیں کہ مزے نہیں آ رہا ابھی بازار میں آج. تو یہ کیا ہے؟ اپنی نگاہ کو پست رکھنا ہے. اب اتنا بھی نیچے نہیں رکھنا ہے کہ سامنے والے آ کے ٹھوکر مار دیں یا خود جو ہے دیوار سے سر ٹکرا لیں. اتنا بھی نیچے نہیں رکھنا ہے، درمیانی میں رکھنا ہے. اور جب بھی کبھی ایسی چیزوں پر آپ کی نظر چلی جائے تو آپ فوراً اس اپنی نظر کو وہاں سے پھیر کے جو ہے دوسری طرف لے آئیں. تو نمبر 1 پر کیا ہے؟ اپنی نگاہ کو نیچے رکھنی ہے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے. نمبر 2 پہ یہ ہے کہ حلال رزق پہ قناعت کرنا، صبر کرنا. اللہ نے جو آپ کو رزق دے رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ رزق کما رہے ہیں، جتنا بھی آپ مزدوری کما رہے ہیں، جتنا بھی مہینہ آپ کما رہے ہیں، جس حال میں بھی ہے، جیسا بھی آپ کا گھر ہے، جیسا بھی آپ کھا رہے ہیں، جیسا بھی آپ پہن رہے ہیں، جس طرح سے بھی آپ کا جو اپنا لباس پہن رہے ہیں، جیسا بھی آپ ہیں، اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں. یہ ہے صبر. قناعت کے معنی کیا آتا ہے؟ صبر کرنا. دیکھیے اللہ کے واسطے آپ لوگ سوئیے نہیں، سب لوگ میری طرف دیکھیے. تو دوسری چیزوں کیا ہے کہ حلال روزی پر کیا کرنا ہے؟ قناعت کرنا ہے، صبر کرنا ہے. نمبر 3 پہ یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے، زبان کو بند رکھنا ہے. کیا مطلب؟ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو وہاں بولنے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. جیسے کہ مان لیجیے کسی انسان سے یا کسی بچے سے یا امام صاحب سے کچھ ایسی باتیں ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو جس طرح آپ انسان ہیں اسی طرح یہ امام صاحب بھی انسان ہے کہ نہیں؟ اس دور میں وہ والا امام نہیں ملنے والا ہے جو ہم اور آپ چاہتے ہیں. جیسے کہ کسی نے جو ہے فیس بک پہ جو ہے لکھ کے شیئر کیا کہ ہمیں ایک ایسے امام کی ضرورت ہے جو بالکل نیک صالح ہو، شریف ہو، مسجد کے اندر رہے، بالکل نیک صالح ہو، ہے کہ نہیں؟ تو نیچے کسی نے کامنٹ کیا، ایسے امام کے لیے آپ جبرائیل علیہ السلام سے کانٹیکٹ کیجئے. کس سے کیجئے؟ جبرائیل علیہ السلام سے. ہاں، اس بات کو ہم اور آپ یاد رکھ لیں. اس دور میں اور اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں اور جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ بھی انسان ہی ہیں. ان کے سینے کے اندر بھی ایک دل ہے. ایک ہی ہے نا کہ 2 ہے؟ ایک ہی ہے. تو کیا ہے؟ تو کسی سے بھی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. آپ کو ٹارچر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ غلطی ہو گئی، ایک مرتبہ ہو گئی. اگر میرے اندر کچھ عیب ہے، میرے اندر اگر کوئی برائی ہے تو آپ مجھ سے کہیے نا. اکیلے میں بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے کہیے امام صاحب آپ کے اندر یہ خرابی ہے. تو اگر آپ مجھ سے کہیں گے تو یہ ایک نصیحت کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ نصیحت کہلائے گا. اور جب آپ نصیحت کیجئے گا ہم کو تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر دے گا، ثواب دے گا، نیکی لکھے گا. وہی اگر آپ میرے سامنے نہ کہتے ہوئے کسی اور کی طرف برائی کر رہے ہیں، سب کے سامنے کہہ رہے ہیں، تو یہ ایک غیبت ہو جائے گی اور آپ اپنے امام کی بے عزتی کر رہے ہیں سب کے سامنے. تو گویا آپ اپنے اوپر گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لے رہے ہیں. کیا ہے؟ گناہ کا بوجھ اپنے اوپر ہم لے رہے ہیں. آج کے دور میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو پکا سچا نمازی ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ دیندار ہے کہ نہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو میٹھا پسند تھا، اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھانا پسند تھا، خوب کھاتے تھے، اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں. تو یہ حدیث تو ہمارے لیے اس لیے عمل کر رہے ہیں کہ ہمارے کھانے کی چیزیں ہیں. اللہ کے نبی کو جو ہے کدو جو ہے لوکی جس کو کہتے ہیں وہ کھانا پسند تھا تو لوگ کھا رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی تو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے دن بھر جو ہے گشت کر رہے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ گشت کر رہے ہیں. یہ اس حدیث پہ کون عمل کرے گا؟ یہاں تو ہم تم دبا کے بھاگ جاتے ہیں. تو جو میٹھا میٹھا ہے وہ ہم کھائیں، جو خراب ہے وہ کون کھائے؟ امام صاحب کھائے، جماعت والے کھائے. یہ دینداری نہیں کہلائے گی بھائی. نماز اگر پابندی کر رہے ہیں
اور اس نماز کا اثر آپ کے معاملات پہ نہیں ہو رہا ہے تو ایسی نماز سے کیا فائدہ؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی کر رہے ہیں آپ، اور گھریلو معاملات آپ کا اتنا خراب ہے، لوگوں کو آپ گالی دے رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ کا پڑوسی آپ سے خوش نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم نمازی، ہم دیندار لوگ ہیں۔ تو پھر یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آج ہی فجر کے بعد جو حدیث کی تعلیم ہوتی ہے اسی میں گزری ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ احترام والا وہ بندہ ہے جو بدلہ لینے کے قابل ہو، ہٹا کھٹا ہو، وہ بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے ایمان والے بھائی کو معاف کر دے رہا ہے، تو یہ انسان اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اس حدیث پہ کون عمل کرے گا؟ جو میٹھی چیز کھانے کی وہ ہم حدیث پہ عمل کریں، جو اچھی حدیث ہے وہ ہم عمل کریں، اور اللہ کے نبی ایک ایک مشرکین کے گھر پر 70 مرتبہ جا رہے ہیں، دن بھر گشت کر رہے ہیں، طائف کے گلی میں پتھر کھا رہے ہیں، اس حدیث پہ کون عمل کرے گا؟ یہ حدیث کس کے لیے ہے؟ صرف جو آسان حدیث ہے اس کو ہم نے لے لیا، اور اللہ کے نبی جو طائف کے گلی میں پتھر کھا رہے ہیں، پتھر جو کھائے ہیں وہ کون کھائے گا؟ اس حدیث پہ کون عمل کرے گا؟ تو بھائی میرے محترم بزرگوں دوستو، کسی بھی انسان کے اندر کوئی خرابی ہو، کسی سے بھی غلطی ہو جائے، چاہے کوئی بھی ہو، پہلے آپ ان سے اگر ایک مرتبہ غلطی ہو تو ہو سکتا ہے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کوئی بات نہیں ہے بھائی، امام صاحب ہیں وہ بھی انسان ہیں، ان سے غلطی ہو گئی ہے، آپ کو ٹوکنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں اگر آپ کو کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو، یا آپ کو ایسا لگے کہ یہ مسئلہ جو امام صاحب بیان کیے ہیں یہ مسئلہ ہم نے کسی اور علماء سے سنا تھا، وہ تھوڑا الگ تھا، اس میں آپ کو اگر کنفیوز ہو رہا ہے تو آپ سب کے سامنے نہیں سوال کر سکتے ہیں، آپ عالم پر اعتراض نہیں کر سکتے ہیں، عالم پر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں، آپ اکیلے میں تنہائی میں پوچھئے کہ آپ نے جو مسئلہ بیان کیا ہے یہی مسئلہ ہم نے فلاں مولانا صاحب سے سنا تھا، وہ الگ ہی بیان کر رہے تھے، تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا وضاحت فرمائیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کتنا اچھا انداز ہے، کتنی میٹھی باتیں ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، جس سے آپ نے سوال کیا اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، اور وہ خوش مزاجی میں اچھے انداز میں آپ کو جواب دیتا ہے، اور آپ کے دل کے اندر اس انسان کے اندر جو ہے، اس انسان کے اندر عزت پیدا ہو جاتی ہے، نہیں فلاں شخص بہت اچھا انسان ہے، وہ اچھے سے بات کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم ابھی سمجھیے کہ حافظ مصطفیٰ صاحب کے مدرسے میں جو ہے 1 سال یا 12-13 مہینے سے وہاں تعلیم دے رہے ہیں، بدھ کے دن جو ہے الوداعی پروگرام تھا، یعنی کہ پورے سال کا جو سالانہ جو چھٹی ہوتی ہے سال کی آخر میں، تو وہ پروگرام تھا، اس پروگرام میں ہم نے سمجھے بچوں کے سامنے 20 منٹ بیان کیا۔ جب آخری وقت آیا تو تمام بچیاں جو ہیں رونے لگیں، اور تمام بچیاں جو ہے رونے لگی اس لیے کہ مفتی صاحب سے ہم لوگ جدا ہو رہے ہیں، گھر چلے جائیں گے، پھر 2 مہینے کے بعد آئیں گے، کیسے رہیں گے مفتی صاحب سے کہ بنا۔ سب بچیاں رو رہی تھیں، یہ کیوں کہ ہم نے اپنے 1 سال میں کسی بھی بچیوں کو زیادہ ہم نے سختی سے نہیں مارا، پٹائی کیے ہیں لیکن ایک اندازے میں، اور کبھی بھی ہم نے کسی بچی کو ڈانٹا ہے تو فوراً ہم نے اس سے معافی مانگ لی ہے کہ بچی دیکھو ہم جو ہے غصے میں تھے، ہم نے تمہیں مار دیا، کچھ باتیں بول دی، اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں۔ تو بچی شرما جاتی تھی، لیکن کیا ہوا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے اس سے معافی مانگے تو ہماری عزت گھٹ جائے گی، لیکن ہم نے اپنی زندگی کے اندر 1 سال وہاں تعلیم دیا، کبھی یہ نہیں سوچا کہ میری عزت گھٹ جائے گی، بلکہ اللہ نے اسی جگہ پہ اللہ نے ہم کو ایسی عزت دیا کہ بچیاں سب رو رہی تھیں۔ وہ ویڈیو ہم نے بیان کا جو ڈالا بھی ہے یوٹیوب پر، سن لیجئے گا، تمام کی تمام بچیاں رو رہی تھیں، اور جب گھر چلی گئی ہیں تو سب بچی فون کر رہی ہیں، نمبر پتہ نہیں کہاں سے مل گیا ان کو، یوٹیوب پہ ملا ہوگا، اب سب بچیاں فون کر رہی ہیں کہ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ، ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کی بہت یاد آ رہی ہے، بہت رونا آ رہا تھا آنے کے وقت میں۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ پہلے آپ اپنے اخلاق کو بنائیے گا تب، معاشرے میں دکھلائیے گا تب۔ ہم نے کسی بچی سے نہیں کہا تھا شروع میں کہ تم جو ہے سلام کرو سب کو، نہیں، پہلے ہم نے خود کر کے دکھلایا ان کو،
ہم خود سلام کرتے تھے، کلاس کے اندر جاتے تھے سلام کرتے تھے، جبکہ شروع میں گئے تو ایک بھی بچی سلام نہیں کرتی تھی کلاس کے اندر، لیکن ہم نے سکھایا نہیں، بلکہ ہم خود جو ہے سلام کیے تو سب بچی شرما جاتی تھی۔ اب ایک ہفتے کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ بچیاں جو خود سلام کرتی تھی، اب جیسے ہی کلاس کے اندر پاؤں رکھے بچی سلام کر دیتی تھی، وہی بیٹھ کے نہیں، اٹھ کے عزت میں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ پہلے آپ کو کچھ بنانا ہوتا ہے۔ آج کل جو امام جو کئی جگہ پہ نہیں ٹکتے ہیں، ایسے تو اکثر و بیشتر جگہ پہ امام ٹک جاتے ہیں، اکثر و بیشتر پہ جو امام نہیں ٹکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسے تو سمجھیے کہ یہ میرا جو ہے پہلی جگہ ہے یہ کہ ہم فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ ہی کی بستی میں آئے ہیں، اس سے پہلے ہمارا کہیں امامت نہیں ہوا ہے، تو ہمارا کوئی تجربہ نہیں ہے ابھی، لیکن ہم نے اپنے دوست احباب جو ہم سے پہلے جو فارغ ہو چکے ہیں وہ لوگ جو ہے ایک سال میں 2 جگہ جو امامت کی جگہ بدل دیے۔ تو ہم نے کہا کہ کیا وجہ، اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے، کیسے آپ لوگ جو ہے جگہ بدل دیتے ہیں، کیسے اچھا لگتا ہے آپ کو؟ تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جگہ اس لیے بدلتے ہیں کہ لوگ اتنا ٹارچر کرنے لگتے ہیں، اور یہ ٹارچر کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ جو بیچارے جو جمعہ میں آتے ہیں ان کو کیا، تو ہفتے میں ایک دن آ گئے، دیکھ لیے امام صاحب کا چہرہ، ہاں ٹھیک ہے، ہاں امام صاحب ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ۔ باقی جو 5 وقت کی جو نمازی ہیں وہ ان کا کہنا، آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، تو آپ لوگ کہیں کہ ہماری بات کر رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے انسان ہیں، آپ لوگوں سے ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ ہم یہیں گھر بنا کے رہ جائیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے آپ لوگوں کو بھی جو ہے بہت کچھ چیزوں سے نوازا ہے، لیکن ان لوگوں کی بات کریں جو ہمارا بیان نہیں سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ہمارا بیان جو لوگ نہیں سن رہے ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ جو 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں نا، یہی لوگ زیادہ ٹارچر کرتے ہیں کہ امام صاحب آپ کا آج پاؤں جو ہے ٹیڑھا تھا، کیسے کہا ہے؟ امام صاحب آپ ایسے گھوم کے چل رہے تھے، کہا ہے؟ ارے بھائی امام صاحب بھائی وہ بھی انسانی ہیں، فرشتے نہیں ہیں کہ وہ ہوا میں اڑیں گے۔ کیا خیال ہے؟ امام صاحب ہے نا، انسانی تو ہے، وہ بھی تو چلیں گے ہی زمین پہ۔ تو لہٰذا بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا لقمان علیہ السلام کو کہ انشکر للہ، کیا ہے؟ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو ہم 3 بات بتلاتے ہیں کہ نمبر 1 پہ یہ کہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھنی ہے، نمبر 2 پہ یہ کہ جو ہے اللہ نے جو آپ کو رزق دیا حلال رزق اس پر صبر کریں، ناشکری نہ کریں، نمبر 3 پہ یہ کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان کو جو ہے بند رکھیں زیادہ بولنے سے، ہاں بولیں جہاں ضرورت ہو وہاں جواب دیں، آپ اپنی رائے پیش کریں، اپنی رائے رکھیں، اپنی بات رکھیں، اتنی ہی رکھیں جتنی وہاں ضرورت ہو، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہے مہمان کا اکرام کرنا، ان کی عزت کرنا ہے۔ کوئی بھی مہمان آئے تو آپ کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ بندہ باہر سے آیا ہے، ان کو پیاس کی ضرورت ہوگی، پانی ان کو جو ہے ان کو پیاس لگی ہوگی، ان کو پانی کی کیا ہے ضرورت ہو سکتی ہے، تو ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پانی بھی پیجیے گا، ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ امام صاحب پانی بھی پیجیے گا، بھائی پانی پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ بندہ باہر سے آیا، ہو سکتا ہو پیاس لگی ہو، تو آپ 1 گلاس پانی پیش کر دیجئے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور سب سے آخر میں یہ ہے کہ جو ہے اپنے جو آپ کے جو پڑوسی ہیں ان کی حفاظت کریں، ان کی عزت کریں، آپ کی وجہ سے اس کو تکلیف نہ پہنچے، یہ سب سے اہم ہے۔ اتنی ساری چیزیں جو ہے لقمان علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ نے ہم کو اتنا اونچا مقام دیا ہے جی۔ اور آگے فرمائیں کہ انشکر للہ، تو کیا ہے کہ اللہ نے اتنی ساری چیزیں آپ کو دی ہیں، خاص طور سے ابھی کے دور میں ہر ایک انسان، ہر ایک نوجوان، ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ جتنا ہم کو رزق مل رہا بہت کم ہے، سامنے والا جو کما رہا ہے وہ زیادہ ہے، یار اس کو کہاں سے آ رہا ہے، وہ اتنا کیسے کما رہا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ ناشکری ہوتا ہے۔ اس ناشکری کے عوض میں کیا ملے گا کہ وَمَن يَشْكُرْ وَمَن يَشْكُرْ لِلَّهِ لِنَفْسِهِ، جو شخص بھی ناشکری کرے گا تو اس کو اپنا ہی نقصان ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اپنا ہی نقصان ہوگا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے
کہ ایک مرتبہ دہلی کے ہاسپٹل کے اندر ایک شخص جو ہے بہت ہی مالدار، اور زیادہ مالدار بھی نہیں تھا، میڈیم کلاس کا تھا. وہ سمجھیے کہ بہت زیادہ عمر ان کی ہو گئی تھی، 80 کے قریب. تو ان کو آکسیجن کی ضرورت ہوئی، تو 10 دن جو ہے جنرل وارڈ میں اس کو رکھا گیا. آکسیجن کی اس کو ضرورت تھی. تو 10 دن کے بعد جب وہ بوڑھا جو ہے یعنی بزرگ آدمی جو ہے ٹھیک ہو گیا، تو ان کے ہاتھ میں ایک بل تھمایا گیا کہ آپ کے یہاں 10 دن رہنے کا اتنا بل ہوا. تو 1 لاکھ یا 2 لاکھ کے قریب جو ہے 3 لاکھ کے قریب بل ہوا اس کا. تو وہ شخص جب دیکھا تو اس کے آنکھ سے جو ہے آنسو نکلنے لگا. تو اس کے جنرل وارڈ میں جتنے بھی لوگ تھے سب سوچا کہ یار سب نے یہ یہی سمجھا کہ غریب ہے، 2 لاکھ روپیہ کہاں سے لا کے دے گا، 3 لاکھ روپیہ، غریب ہے اس لیے رو رہا ہے. تو تمام لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو جواب سنیے گا. کہا کہ جس اللہ نے اتنی ساری زندگی 80 سال تک ہم کو آکسیجن دیا، فری میں ہوا ہمیں ملی، فری میں جو اللہ نے ہم کو کھانا کھلایا، فری میں اللہ نے ہم کو جو ہے سانس جو ناک سے جو لیتے ہیں اس کا کوئی پیسہ نہیں لیا، آنکھ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا بھی پیسہ بل نہیں مانگا. آج آپ 10 دن کے اندر 10 دن جو آپ نے ہمیں آکسیجن جو دیا ہے، اس 10 دن کی قیمت آپ نے 3 لاکھ روپے لگا دیا. جس اللہ نے ہم کو بچپن سے لے کے 80 سال تک جو ہے فری میں ہمیں آکسیجن دیا ہے، تو بھلا بتلائے کہ اس اللہ کا ہم شکر کیسے نہ ادا کریں؟ جی یہ سب سے آج ہم دوسروں کو دیکھ کے اپنے مال پر اپنے اوپر جو ہے کہتے ہیں یار ہم کو کچھ بھی نہیں دیا، فلاں کو کتنا دے دیا. تو یہ ناشکری ہے. اور ناشکری اگر کیجیے گا کہ میں یشکر للہ لنفسہ، جو شخص بھی ناشکری کرتا ہے تو اس کو اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. لہذا ہمیں کبھی ناشکری نہیں کرنی ہے. اللہ نے جتنا بھی دیا ہے، جتنا بھی آپ کما رہے ہیں، جو بھی روزی آپ کما رہے ہیں، جتنا بھی آپ پیسہ کما رہے ہیں دن میں، جو بھی آپ کھا رہے ہیں، جیسا بھی آپ پہن رہے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں. اپنے دل سے کہیں کہ گھرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا ہے، مسافر خانہ ہے، یہاں سب کو جانا ہے. جس نے لاکھوں کے جو محل بنائے وہ بیچارے بھی چلے گئے قبر کے اندر ایک کفن لے کے. جو جھوپڑی میں رہتے تھے، جو ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہتے تھے، ان کا بھی یہی حشر ہوا کہ وہ بھی ایک کفن کے ساتھ قبر کے اندر جا کے سو گیا. تو سب کا یہی حشر ہونے والا ہے، سب کے ساتھ یہی معاملہ ہونے والا ہے. تو پھر ہم کیوں دوسرے پر جو ہے دوسرے کو دیکھ کے اپنے آپ کو گھٹیا سمجھیں؟ بالکل نہیں، گھٹیا بالکل نہیں سمجھنا ہے. اللہ نے جیسا بھی جس انسان کو بنایا ہے وہ انسان اپنی جگہ پہ ٹھیک ٹھاک ہے. اب آگے فرمائیں کہ ومن کفر، اور جو شخص بھی اللہ کا انکار کرے گا اور جو شخص بھی جو ہے نافرمانی کرے گا، ناشکری کرے گا، تو فإن اللہ غنی حمید، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اللہ تعالیٰ بذات خود تعریف کے لائق ہے. کیا مطلب؟ اگر ہم ناشکری کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، کسی کے مال کو دیکھ کے اپنے آپ پہ جو ہے اپنے آپ کو کوستے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ کے مال میں آپ کا مال گھٹے اور آپ کہاں جائیں نہیں جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں. اور اللہ تعالیٰ بذات خود تعریف کے لائق ہے. اگر ہم اس دنیا کے اندر تمام کے تمام انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ جائے، تمام کے تمام لوگ ایک وقت میں جو ہے اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے، نماز میں لگ جائے، اس کے باوجود بھی اللہ کے خزانے میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اسی کے الٹا اپوزٹ میں یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہے، تمام کے تمام انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگ جائے، ناشکری کرنے لگ جائے، ایک بھی بندہ نماز کی پابندی نہ کرے، تو یاد رکھیے گا کہ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے اور اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہونے والا ہے. یہ ہے اللہ کی تعریف. ہم اور آپ تعریف اللہ کی کریں یا نہ کریں، اللہ کو کوئی فرق نہیں ہونے والا ہے. تو لہٰذا آج کا ہمارا یہاں سے ایک پیغام یہ جاتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر جو ہے چند چیزیں اپنی زندگی کے اندر اپنا لیں. سب سے اہم یہ کہ جو ہے اپنی نگاہ کو پست رکھیں، پھر اس کے بعد اپنی زبان کی حفاظت کریں، پھر اس کے بعد جو ہے اپنی جو آپ کے پڑوسی ہیں ان کو جو ہے تکلیف کبھی نہ پہنچائیں، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں،
پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنے مہمان جو آپ کے گھر کے اندر آئے ان کا اکرام کریں، ان کا عزت کریں اور ان کی مہمان نوازی اچھی طریقے سے کریں جہاں تک آپ سے ہو سکے۔ اور زندگی کے اندر جب تک زندگی گزاریں ایک چیز اپنی زندگی کے اندر جو ہے یاد رکھنا اور لکھ لیں کہ زندگی میں کبھی بھی ناشکری مت کیجیے گا۔ کیا ہے؟ ناشکری مت کیجیے گا۔ جو بھی اللہ نے آپ کو پیسہ دیا جیسا بھی آپ ہیں آپ بہت اچھے ہیں اللہ کے نزدیک۔ لوگوں کے نزدیک آپ خراب ہیں اچھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے آپ کو۔ اللہ کے نزدیک آپ سب سے اہم ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں۔ تو لہٰذا آج کا پیغام یہی جاتا ہے کہ زندگی میں کبھی ناشکری نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ سب لوگ نہیں کریں گے انشاءاللہ ناشکری، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب